بغداد کے ایک قدیم، خوشحال اور علم و تجارت سے بھرپور شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام سندباد تھا۔ اس کے والد ایک مشہور اور امیر تاجر تھے جن کے جہاز دور دراز ملکوں تک سامان لے جایا کرتے تھے۔ بچپن سے ہی سندباد نے دولت اور آسائش دیکھی، مگر وہ تجارت کے اصول سیکھنے کے بجائے عیش و عشرت میں وقت گزارتا رہا۔ جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو بے سوچے سمجھے خرچ، غلط فیصلوں اور لاپرواہی نے چند ہی برسوں میں ساری دولت ختم کر دی۔ وہ محل نما گھر جو کبھی زندگی سے بھرا تھا اب ویران لگنے لگا۔ غربت جو پہلے کبھی اس کے قریب نہ آئی تھی اب اس کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ ایک رات خاموشی میں بیٹھا ہوا سندباد خود سے بولا، اگر مجھے دوبارہ عزت اور سکون کی زندگی چاہیے تو مجھے وہی راستہ اختیار کرنا ہوگا جو میرے والد نے چنا تھا، سمندر کا راستہ۔ یوں اس نے ایک بار پھر تجارت کا حوصلہ بیٹا، کیا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جاؤ اور سمندری سفر شروع کرو۔ اور اپنی زندگی کا پہلا سمندری سفر شروع کیا۔ کیا تم سب ایڈونچر کے لیے تیار ہو؟ پہلا سفر، دیو ہیکل مچھلی کا جزیرہ۔ سندباد ایک بڑے تجارتی جہاز پر سوار ہوا۔ کئی دن اور راتیں سمندر کی لہروں سے لڑتے گزری۔ آخر کار جہاز ایک سرسبز، خوبصورت اور پرسکون جزیرے کے قریب جا رکا۔ مسافروں کو لگا کہ یہ قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ تب ایک خوفناک حقیقت سامنے آئی۔ وہ جزیرہ دراصل ایک دیو ہیکل مچھلی تھی جو صدیوں سے سمندر کی سطح پر ساکت پڑی تھی۔ جیسے ہی آگ کی گرمی اس تک پہنچی وہ حرکت میں آ گئی۔ ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی۔ لوگ بھاگ کر جہاز پر چڑھ گئے، مگر سندباد پھسل کر سمندر میں جا گرا۔ کئی گھنٹے وہ لہروں کے رحم و کرم پر رہا۔ آخر کار ایک لکڑی کے تختے نے اس کی جان بچائی۔ قسمت نے ایک بار پھر اس کا ساتھ دیا۔ وہ ایک اجنبی ساحل پر پہنچ گیا۔ وہاں کے نیک دل بادشاہ نے اس کی مدد کی۔ سندباد نے تجارت کی، عزت کمائی یہ لو، میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ اور کافی دولت کے ساتھ بغداد واپس لوٹ آیا۔ دوسرا سفر، دیو ہیکل پرندے کا انڈا۔ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اس بار وہ ایک ویران اور خاموش جزیرے پر پہنچا جہاں زمین پر ایک رخ نامی دیو ہیکل پرندے کا بہت بڑا انڈا موجود تھا۔ اچانک قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور سندباد اکیلا رہ گیا۔ اس نے اپنی عقل استعمال کی اور خود کو رخ پرندے کی مضبوط ٹانگ سے باندھ لیا۔ جب پرندہ فضا میں بلند ہوا تو سندباد بھی اس کے ساتھ آسمانوں میں جا پہنچا۔ اور تیز اڑو، اور تیز! پرندہ اسے ایک ایسی وادی میں لے آیا جہاں زمین ہیروں اور قیمتی پتھروں سے جگمگا رہی تھی، مگر ساتھ ہی خوفناک سانپ بھی وہاں رہتے تھے۔ ہوشیاری سے سندباد نے ہیرے جمع کیے اور ایک چال کے ذریعے وہاں سے نکل آیا۔ یوں وہ ایک بار پھر دولت کے ساتھ واپس آیا۔ تیسرا سفر، آدم خور دیو۔
تیسرے سفر میں قسمت نے سخت امتحان لیا۔ جہاز ایک طوفان کا شکار ہو کر ایک اجنبی جزیرے پر ٹوٹ گیا۔ وہاں ایک خوفناک آدم خور دیو رہتا تھا جو انسانوں کو قید کر کے کھا جاتا تھا۔ اس دیو نے کئی ملاحوں کو مار ڈالا۔ سندباد نے جان لیا کہ طاقت کے بجائے عقل ہی واحد راستہ ہے، اور اس کے ساتھی بھیڑوں کے پیٹ کے ساتھ بندھ کر غار سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ چوتھا سفر، زندہ دفن ہونا۔ چوتھے سفر میں سندباد ایک ایسے جزیرے پر پہنچا جہاں عجیب و غریب رسم و رواج تھے۔ وہاں اگر کسی کی بیوی مر جاتی تو شوہر کو بھی زندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے سندباد بھی اسی رسم کا شکار ہو گیا۔ اسے اندھیرے اور تنگ قبر میں چھوڑ دیا گیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ صبر، عقل اور حوصلے سے اس نے کئی دنوں بعد ایک خفیہ راستہ ڈھونڈ نکالا اور باہر نکل آیا، پھر سمندر تک پہنچ کر جان بچائی۔ پانچواں سفر، سانپوں کی وادی۔ پانچویں سفر میں وہ دوبارہ قیمتی پتھروں اور سانپوں کی وادی میں پہنچا۔ اس نے اپنے پچھلے تجربات سے سیکھا، احتیاط سے ہیرے جمع کیے اور بغیر نقصان کے وہاں سے نکل آیا۔ چھٹا سفر، سمندر کی گہرائیوں میں۔ چھٹے سفر میں ایک زبردست طوفان آیا، جہاز تباہ ہو گیا اور سندباد سمندر میں بہہ گیا۔ وہ ایک عجیب شہر پہنچا جو سمندر کے اندر واقع تھا۔ وہاں کے لوگ پانی میں سانس لے سکتے تھے۔ سندباد نے وہاں تجارت کی، عزت کمائی، نئے علم حاصل کیے اور بالآخر بغداد واپس لوٹ آیا۔ ساتواں اور آخری سفر، بادشاہ کا سفیر۔ آخری سفر میں بغداد کے خلیفہ نے سندباد کو ایک طاقتور بادشاہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ یہ سفر سب سے پرامن مگر سب سے باوقار تھا۔ سندباد نے اپنی دانائی اور ایمانداری سے دونوں سلطنتوں کے درمیان دوستی قائم کی اور قیمتی تحائف کے ساتھ واپس لوٹا۔ کہانی کا اختتام۔ اب سندباد بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ بغداد میں ایک عالی شان گھر میں رہتا اور نوجوانوں کو اپنی مہمات سنایا کرتا۔ وہ اکثر کہتا، میں نے سمندر سے یہ سیکھا کہ دولت صرف قسمت سے نہیں بلکہ محنت، صبر اور عقل سے حاصل ہوتی ہے۔ یوں سندباد جہازی کی مہمات ختم ہوئیں